چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا یا حبيب حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کو ملے اور کسی کو نہ ملے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا بہت پیارا پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے کافی قسم۔ قرآن ٹائم۔ پروگرام شروع ہو چکا ہے، قرآن پاک کی معلومات حاصل کرنے کا ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ آپ ہمارا پروگرام مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم اپنے اس پیارے سے پروگرام میں مختلف سیگمنٹ شامل کریں گے، جن کے ذریعے ہمیں بہت پیارے انداز میں قرآنی معلومات فراہم کی جائے گی۔ ہمارے ساتھ یوسف مدنی بھائی موجود ہیں۔ یوسف بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ الکریم اپنے سیگمنٹس بھی شامل کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو درود پاک پڑھنے کی فضیلت بتاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں، ہم نے درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہم نے فرمان سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود درود پاک پڑھنے کی فضیلت ارشاد فرما رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ ہم دنیا میں زیادہ درود پاک پڑھیں گے تو دنیاوی فائدے تو ہمیں حاصل ہوں گے، دنیا میں تو رحمتیں ملیں گی، برکتیں حاصل ہوں گی، نیکیاں ملیں گی، گناہ معاف ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ قیامت کے دن بھی اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحے کا شرف حاصل ہوگا، ہاتھ ملانے کا شرف حاصل ہوگا۔ یہ بھی ہم ایک فضیلت سنتے ہیں نا، جو ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قیامت کے دن مصافحہ کریں گے، ہاتھ ملائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم جہاں دنیا میں رحمتیں حاصل ہوں گی، اسی کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن بھی انشاءاللہ الکریم ہمیں آسانیاں بھی ملیں گی، اور اللہ نے چاہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی حاصل ہوگا۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں، عبداللہ اتاری ہمیں پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کی تلاوت عبداللہ بھائی کر رہے تھے۔ آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور محمد ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وصال کر جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا، اور عنقریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو
صلہ عطا فرمائے گا۔ جی پیارے بچوں، ہم نے بہت پیاری آیت سنی اور اس آیت کا ترجمہ بھی سن لیا ہے۔ آئیے اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کا معلوماتی سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، اپنے پروگرام کا اہم سیگمنٹ شامل کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پروگرام کا اہم سیگمنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ اس سیگمنٹ میں ہمیں قرآنی پیغامات بیان کیے جائیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 23 سورہ زمر کی آیت نمبر 25 اور 26 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا تو ان کے پاس وہاں سے عذاب آیا جہاں سے انہیں خبر نہ تھی، اور اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہے۔ کیا اچھا ہوتا اگر وہ جان لیتے۔ پیارے بچے، یہ جو قرآن کریم کی آیت ہم نے سنی ہے، اس میں اللہ پاک نے ہمیں سمجھایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ اے محبوب، جس طرح آپ کو یہ کفار مکہ یہ جھٹلا رہے ہیں نا، تو آپ سے پہلے رسولوں کو بھی ان کی اقوام جھٹلا چکی ہیں۔ جو غیر مسلم تھے، وہ کفار تھے، صرف آپ کو نہیں جھٹلا رہے، آپ سے پہلے جو دیگر انبیاء تھے تو وہ ان کو بھی جھٹلا چکے ہیں۔ اور جب انہوں نے جھٹلایا، جھٹلانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ آپ کو نبی نہیں مانتے، آپ کو رسول نہیں مانتے، آپ کی تعلیمات نہیں مانتے، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف، اس پر ایمان لانے کی طرف بلاتے ہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے ان کا جھٹلانا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جس طرح سے یہ کفار مکہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ سے پہلے جو رسول تھے ان کی قومیں جو تھی غیر مسلم، ان کو بھی جھٹلا چکے تھے۔ ان کے جھٹلانے کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان کے جھٹلانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا، ان پر عذاب بھیجا، اور عذاب وہاں سے آیا کہ ان کو خبر بھی نہ تھی، یعنی ان کا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ عذاب آ سکتا ہے، اس طرح سے بھی عذاب آ سکتا ہے، ہم پر یہ تکلیف بھی نازل ہو سکتی ہے، ہمارے اوپر یہ عذاب اور مشقت بھی آ سکتا ہے، ہماری پکڑ ایسے بھی ہو سکتی ہے۔ ان کا وہم و گمان بھی نہیں تھا، اللہ نے وہاں سے ان کی پکڑ فرمائی۔ کیا ہوا؟ کسی کی شکلیں بگڑ گئیں، صورت مسخ کر دی اللہ پاک نے، کسی کو زمین میں دھنسا دیا، کسی قوم کو، ٹھیک ہے، کسی قوم پر اللہ پاک نے پتھر برسا دیے، اور کسی قوم کے شہر کو ان کے اوپر الٹ دیا گیا۔ بعض قومیں ایسی تھیں، اللہ پاک نے بڑی تیز ہوا چلائی تھی، جو ہوا ان کو اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹک رہی تھی، یہ حالات۔ اچھا، کسی قوم کو اللہ پاک نے طوفان میں غرق کر دیا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے، ان کو طوفان میں اللہ پاک نے غرق کر دیا۔ تو یہ اللہ پاک کے عذاب آئے، اور اللہ پاک نے پوری جو بستیاں تھیں نا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ان کا زمین پر کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ پاک کو، اس کے رسول کو جھٹلانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے، اے محبوب، اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے والی اقوام کو بھی جھٹلایا جا چکا ہے، آپ سے پہلے والے رسولوں کو بھی جھٹلایا جا چکا ہے، اور ان کی قوموں نے جب ان کو جھٹلایا تو اللہ پاک نے ان پر اجتماعی عذاب نازل کر دیا۔ اسی لیے اس قوم کو بھی ڈرنا چاہیے، اگرچہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اللہ پاک نے اس امت کو اجتماعی عذاب سے بچایا ہوا ہے۔ پیارے آقا کی موجودگی کی برکت سے اللہ پاک اس قوم کو طوفان میں غرق نہیں کر رہا،
پوری قوم کو، امت کو، نہ شکلیں مس کی جا رہی، نہ زمین میں دھسائے جا رہے ہیں، نہ پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، کیونکہ پچھلی اقوام میں بھی کوئی نہ کوئی برائی ہوتی تھی اور اس کے نتیجے میں اللہ پاک ان پر اجتماعی عذاب نازل کر دیتا تھا۔ لیکن اس قوم میں بھی بہت ساری برائیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک عذاب اجتماعی نازل نہیں کر رہا ہے۔ انفرادی عذاب آ سکتا ہے، انفرادی طور پر کوئی تکلیف میں آ سکتا ہے، اللہ پاک کے عذاب کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن پوری اقوام، پوری امت غرق ہو جائے، پیارے آقا کی برکت سے اللہ پاک نے ہمیں اجتماعی عذاب سے محفوظ رکھا ہے۔ یہ ہے اس وسیلے کی برکت جو آقا علیہ السلام کا وسیلہ، ایک ذریعہ، ان کی برکت ہمارے درمیان موجود ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات، آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے تو اب عذاب آ جائے گا، نہیں، ہمارے پیارے آقا علیہ السلام قیامت تک ہمارے درمیان میں موجود ہیں اور اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں۔ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، ہاں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام آج بھی ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ اسی لیے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں شیطان کے اس وسوسے میں نہ آئے کہ نبی انتقال کر گئے، اب کچھ بھی نہیں ہے، معاذ اللہ، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، کہتے ہیں، تھے کہتے ہیں۔ ہیں، کسی کو سنا ہے آپ نے وہ ترجمہ کرتا ہو کہ بھائی محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول تھے؟ کوئی اگر یہ عقیدہ رکھے گا کہ وہ تھے، ہیں نہیں ہے، تو وہ تو مسلمان بھی نہیں رہے گا، ہے نا۔ تو وہ تھے نہیں، تھے بھی، ہیں بھی اور ہوں گے بھی، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے ہم ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہمارے درمیان موجود ہیں تو ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، ہمارے درمیان موجود بھی ہیں۔ جب ہمارے درمیان موجود ہیں تو الحمدللہ ان کی برکتیں بھی ہمیں حاصل ہو رہی ہیں اور اللہ پاک نے ہمیں اجتماعی عذاب سے محفوظ رکھا۔ صلو علی الحبیب۔ اللہ علی محمد صلی اللہ۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 23 سورہ زمر کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان فرمائی تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ اس آیت میں اللہ پاک نے اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں مثالیں ارشاد فرمائی اور مثالیں دے کر لوگوں کو سمجھایا، اچھی چیزوں کی بھی مثالیں دی ہیں اور بری چیزوں کی بھی مثالیں دی، جیسے ایمان کو نور کے ساتھ تمثیل دی، اور جو کفر ہے یا جو نافرمانی ہے یا جو گمراہی ہے اس کو اندھیرے کے ساتھ اللہ پاک نے تشبیہ دی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک نے اچھی چیزوں کی بھی مثالیں بیان فرمائی ہیں اور بری باتوں کی بھی مثالیں بیان فرمائی۔ اللہ پاک نے خوشخبریاں بھی دی ہیں، اللہ پاک نے اپنے عذابات کا ذکر بھی کیا ہے، اللہ پاک نے پیارے آقا کی نعت اور شان کو بھی بیان کیا ہے، اللہ پاک نے اپنی صفات کو بھی بیان کیا ہے، اللہ پاک نے اپنے قہر و غضب کو بھی بیان کیا ہے نا۔ تو یہ سمجھانے کے لیے تاکہ لوگ سمجھیں، غور و فکر کریں، نصیحت حاصل کریں، تو یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے مختلف مثالیں ارشاد فرمائی ہے تاکہ نصیحت کرنے والا، دیکھیں ایک طالب علم ہوتا ہے نا، اسٹوڈنٹ، تو اسے اگر کوئی چیز سمجھانی ہو نا تو مثال کے ذریعے سے سمجھائی جائے تو جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آپ دائرے کے اصول بیان کر دیتے ہیں، کوئی رول بیان کر دیتے ہیں، کوئی قاعدہ بیان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کی دائرے کو قاعدہ بتانے کی بجائے اگر اس کو مثال کے ذریعے سے آپ لے کر آئیں گے یا مثال کے ذریعے سے سمجھائیں گے، جیسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسا کہ اچھے دوست کی مثال جیسا کہ عطر فروش کی دکان ہوتی، مثال دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تمثیل دی جا رہی،
اور برے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کوئی لوہار کا کام کرنے والا، بھٹی کا کام کرنے والا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اچھے دوست کی مثال عطر فروش کی طرح ہے کہ جب آپ عطر فروش کے پاس بیٹھتے ہیں، پرفیوم بیچنے والے کے پاس بیٹھیں گے تو آپ عطر خریدیں نہ خریدیں، لیکن کچھ دیر کے بعد جب آپ وہاں سے اٹھیں گے تو آپ کے کپڑوں سے بھی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، ہے نا۔ اچھی صحبت کی مثال ہے۔ اور بری صحبت کی مثال، آپ کسی کارخانے میں جہاں آگ کا، بھٹی کا کام ہو رہا ہے، یا وہ نہیں ویلڈنگ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کے پاس بیٹھ جائیں تو اس کی چنگاریاں آپ کے اوپر بھی، آپ کے کپڑوں پر بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کا دھواں، بھٹی کا کام کرنے والے کا دھواں بھی آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گا، جس سے آپ کے کپڑے، آپ کا جسم متاثر ہو سکتا ہے۔ تو یہ مثالیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثالیں ارشاد فرمائی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی مثالیں دی ہیں اور مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے عقل مندوں کو، تاکہ وہ غور و فکر کریں اور اس کے پیچھے جو میسج ہے، جو پیغام ہے، جو بات ہم نے سمجھائی جا رہی ہے، ہم اس میسج اور پیغام کو لے کر اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکیں۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، قرآن پاک نے مسلمانوں کو اور انسانوں کو بہت سارے پیغامات دیے ہیں، اور انہی پیغامات میں سے بہت پیارے پیغامات آج ہم سن رہے تھے۔ ہم نے یہ بھی سنا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں مختلف مثالوں کے ذریعے بات کو بیان کیا ہے نا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں مثالوں کا استعمال کیا، جیسے یوسف بھائی بتا رہے تھے کہ مسلمانوں کو کس طرح کہا گیا اور کافروں کو، نافرمانوں کو کس طرح کہا گیا۔ یعنی قرآن پاک میں مثالیں دے کر سمجھایا گیا ہے، اور مثالیں دے کر سمجھانا بچوں واقعی یہ بالکل درست بات ہے کہ مثال دے کر جب کوئی بات سمجھائی جاتی ہے تو وہ جلدی سمجھ آ جاتی ہے نا۔ اس کے برعکس اگر دیکھیں مثال کے بغیر کوئی بات سمجھائیں گے بچے کو تو وہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے دیر سے پک اپ کرے آپ کی بات کو، یا تھوڑا لیٹ سمجھے، لیکن اگر آپ مثال کے ذریعے سمجھائیں گے تو وہ آپ کی بات کو جلدی سمجھ جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ مدنی قاعدہ بچوں نے پڑھا ہوگا، آپ لوگ بھی پڑھتے ہوں گے مدنی قاعدہ، تو مدنی قاعدے میں مختلف قواعد ہیں، ہے نہیں ہے نا، مختلف قواعد ہیں، قرآن پاک پڑھنے کے اصول اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو ہر قاعدے کے بعد اس کی مثال بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے نا۔ جیسے مد متصل کا قاعدہ ہے تو قاعدہ بیان کیا، اس کے بعد آگے کیا لکھی ہوئی ہے، مثال لکھی ہوئی ہے۔ مد منفصل کا قاعدہ، اس کے آگے اس کی مثال لکھی ہوئی ہے۔ تو اب جب ہم مثال پہ غور کریں گے اور قاعدے کو دیکھیں گے تو اب ہمیں بات جلدی سمجھ آ جائے گی، ہے نا۔ تو یہ جو ہے وہ بالکل درست بات یوسف بھائی نے بیان کی کہ مثال دے کر اگر سمجھایا جاتا ہے تو وہ جلدی سمجھ آ جاتا ہے، اور قرآن پاک نے بھی یہی انداز اختیار کیا ہے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس کا نام ہے بیان نزول۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 30 سورہ فلق اور سورہ ناس کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تم فرماؤ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں اور اس کی تمام مخلوق کے شر سے، اور سخت اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائیں، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھوکے مارتی ہے، اور حسد والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ تم کہو میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، تمام لوگوں کا بادشاہ، تمام لوگوں کا معبود، بار بار وسوسے ڈالنے والے، چھپ جانے والے کے شر سے پناہ لیتا ہوں۔ وہ جو لوگوں کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، جنوں اور انسانوں میں سے۔ ان دونوں صورتوں کے شان نزول کے بارے میں یہ ہے کہ جب لبید بن عاصم نان مسلم اور اس کی بیٹیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک اور ظاہری اعضاء پر اس کا اثر ہوا،
البتہ دل عقل پر کچھ اثر نہ ہوا۔ کچھ دنوں بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے عرض کی، ایک نان مسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے، اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبایا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور انہوں نے کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے درخت کے نرم حصے سے بنی ہوئی تھیلی نکلی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ موئے مبارک جو کنگھی سے نکلے ہوئے تھے وہ موجود تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کے کچھ دندانے اور ایک ڈوڑ تھا جس میں 11 گھریں لگی تھی، اور ایک پتلا یعنی شکل بنی ہوئی تھی جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھی۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ اللہ پاک نے یہ دونوں صورتیں نازل فرمائی۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں، 5 سورہ فلق میں اور 6 سورہ ناس میں۔ ہر ایک آیت کے پڑھنے کے ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گھریں کھل گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں، سورہ فلق اور سورہ ناس قرآن پاک کی سب سے لاسٹ میں، یعنی ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے، لکھنے کے اعتبار سے قرآن پاک کی سب سے آخری صورتیں ہیں، اور یہ بڑی کمال کی صورتیں ہیں۔ ان صورتوں کو ملا کے ایک نام دیا جاتا ہے معوذتین۔ معوذتین ان کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں کو ملا کے کہا جاتا ہے معوذتین، اور یہ وظیفے وغیرہ میں بھی یہ صورتیں استعمال کی جاتی ہیں، اور بہت پیاری صورتیں ہیں، آپ بھی انہیں پڑھ کر ان کی برکتیں حاصل کیجیے۔ آئیے پیارے بچوں اور گڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آج ایک نبی علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ سنتے ہیں۔ وہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ رسول کون ہوتے ہیں اور نبی کون ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ رسول وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک کتاب بھی دیتا ہے اور شریعت بھی ہوتی ہے ان کے پاس، کتاب یا نئی شریعت لے کر آتے ہیں، انہیں رسول کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک رسول ہیں بڑے مشہور، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے بچپن کا واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے نجومیوں نے فرعون کو خبر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو برباد کر دے گا۔ جب فرعون کو یہ معلوم ہوا نا تو اس نے سنا تو اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ بھی پیدا ہونا اس کو قتل کر دو۔ اب جناب کیا ہوا کہ انہی دنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ آپ کی امی جان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اب جان بچانی تھی ان کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور وہ تو اتنے ظالم لوگ تھے کہ کوئی بھی بچہ ان کو پتہ چل جاتا تھا نا کہ کسی گھر میں پیدا ہوا ہے، فوراً پہنچ کر اس بچے کو مار دیا کرتے تھے۔ آپ کی امی جان بڑی سمجھدار خاتون تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان بڑی سمجھدار خاتون تھی، اور انبیاء کے والدین جو ہے نا وہ بڑے سمجھدار گزرے، بڑے صاحب حکمت گزرے۔ اور ایک اور عقیدے کی بات پیارے بچوں میں آپ کو بتاؤں کہ انبیاء کرام جس نبی کے بھی والدین ہیں نا ان میں سے کوئی بھی کافر نہیں گزرا، یعنی ہر نبی کے جو والدین ہیں نا وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ الفاظ کے لحاظ سے اگر میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو وہ ہر نبی کے جو والدین ہوتے ہیں نا وہ مسلمان ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، غیر مسلم کوئی بھی نہیں گزرے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ماجدہ ہیں وہ بھی بڑی سمجھدار خاتون تھی، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے تھے، آپ کو ایک صندوق میں ڈالا اور دریا میں ڈال کر اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہ ایمان دیکھیں ان کا کیسا ہے، دریا میں ڈال دیا کہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ ویسے بھی فرعونیوں نے تو جو ہے وہ قتل کرنے کا سوچا ہوا ہر بچے کو، آپ نے اپنے بیٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں ڈالا اور دریا نیل میں بہا دیا۔ بڑا حیرت انگیز واقعہ ہوا کہ
دریا نیل سے ایک نہر نکلتی تھی جو فرعون کے محل کے پاس سے گزرتی تھی، اور فرعون ہی تھا جس نے اپنی فوج کو حکم دے کے رکھا تھا کہ کسی بچے کو زندہ نہیں چھوڑنا ہے۔ اب جناب کیا ہوا، یہ صندوق دریائے نیل سے بہتا ہوا اسی نہر کے اندر چلا گیا جو فرعون کے محل کی طرف جا رہی ہے، اسی طرف چلا گیا۔ پھر اچھا اب ہو کیا رہا ہے دیکھیں ذرا، فرعون اور اس کی زوجہ حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرعون نے تو دعوی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا نا، کافر تھا، لیکن اس کی جو زوجہ تھی نا بی بی آسیہ، وہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لے آئی تھی۔ ہوا یہ کہ دونوں محل میں بیٹھ کر نہر کا نظارہ کر رہے تھے، کنارے پر بیٹھے اور بھائی پانی بہہ رہا ہے، نظارہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اتنی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ بھائی کوئی صندوق پانی میں بہتا ہوا آ رہا ہے۔ دونوں حیران کہ یہ صندوق نہر میں کہاں سے آ گیا؟ حکم دیا گیا خادموں کو، خادم وہ صندوق نکال کر لے آئے، فرعون کے سامنے رکھ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس صندوق میں موجود ہیں، وہ صندوق جو ہے وہ فرعون کے سامنے موجود ہے۔ اب کیا ہوا سنیے، صندوق کو کھولا گیا، اللہ اکبر، جیسے صندوق کو کھولا اس میں سے خوبصورت بچہ نکلا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اب فرعون اور بی بی آسیہ دونوں کے دلوں میں اللہ نے اس بچے کی محبت کو پیدا کر دیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ بی بی آسیہ نے فرعون سے فرمایا یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے نہ مارو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، اس کو مت مارو۔ اس طرح انہوں نے اس بچے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ لیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک واقعہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے بچے، اور اسی لیے فرعون کو کسی دودھ پلانے والی خاتون کی تلاش تھی، بھائی دودھ بھی تو پلانا ہے بچے کو، اب کیا کریں، کسی دودھ پلانے والی عورت کی تلاش تھی، مگر آپ علیہ السلام کسی اور عورت کا دودھ پی ہی نہیں رہے تھے، یہ بھی پریشانی ہوئی سے۔ اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان پریشان تھی کہ نامعلوم میرا بچہ کہاں ہوگا، ان کو تو نہیں پتا تھا نا یہ واقعہ سارا، انہوں نے تو اپنے بچے کو ڈال دیا تھا دریا نیل کے اندر اللہ پاک پر بھروسہ کر کے۔ اب جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دودھ نہیں پی رہے کسی کا، اور ان کو جو ہے خاتون کی تلاش ہے۔ آخر کار آپ علیہ السلام کی امی جان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو حالات معلوم کرنے کے لیے فرعون کے محل میں بھیجا۔ آپ علیہ السلام کی بہن نے جب دیکھا کہ بچہ کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہا، تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ میں ایک عورت کو لاتی ہوں، شاید وہ اس کا دودھ پی لیں۔ اب ان کے ذہن میں آ گیا نا کہ یہ کسی اور کا دودھ نہیں پی رہے، اللہ کے نبی ہے نا، ان کو تو پتہ ہے۔ تو اب ان کو پتہ تھا کہ ہو سکتا ہے یہ اپنی ماں کا ہی دودھ پیئیں گے، کسی اور عورت کا دودھ نہیں پی رہے، اس میں بھی مشیت الہی ہے، اللہ پاک ملانا چاہتا ہے نا، ماں بیٹے کو ملانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن آپ علیہ السلام کی امی جان کو فرعون کے محل میں لے گئی، اور انہوں نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قریب کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امی جان کا دودھ نوش کرنا شروع کر دیا، دودھ پینا شروع کر دیا۔ پیارے بچوں، اس طرح اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی امی جان کے ساتھ ملا دیا اور آپ کی جان کی بھی حفاظت فرمائی۔ تو یہ واقعہ ویسے بڑی ڈیٹیل میں ہے، اور سورہ قصص کی آیت نمبر 9 سے 13 میں یہ واقعہ موجود ہے، لیکن کتنا خوبصورت واقعہ ہے، اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ واقعہ یہ ہماری عبرت کے لیے، ہمارے سبق کے لیے اور ہماری تربیت کے لیے نازل فرمایا ہے قرآن کریم میں۔ اصل جو بنیاد ہے نا پیارے بچوں، وہ بڑی زبردست ایک میسج ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ۔ آپ کسی بھی مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، تکلیف میں ہو، مشقت میں ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اسے کافی ہوتا ہے۔ تو مشکل میں، پریشانیوں میں اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ کے دیکھیے، اللہ آپ کو کافی ہوگا، اللہ آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا، آپ کی خواہشات کو، آپ کی جائز تمناؤں کو اللہ پاک پورا فرما دے گا۔ تو آپ نے بھی یہی کیا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے اللہ پر بھروسہ کیا، توکل کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے سپرد کر دیا۔ بچنے کی کوئی صورت بظاہر نہیں تھی، لیکن اللہ پاک نے اپنے نبی کی جان کی حفاظت بھی فرمائی اور آپ کی والدہ کو اپنے بیٹے سے محروم بھی نہیں کیا، ان کو بھی آپس میں ملا دیا، آپ کی جان کی بھی حفاظت فرمائی۔ اور دنیا نے دیکھا کہ فرعون کو اپنے کرتوتوں کی، اپنے اعمال کی سزا مل گئی، اور اللہ پاک نے اسے دریائے نیل کے اندر غرق فرما دیا۔ اب فرعون جو ہے وہ ذلت کا نام ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام عظمت کا نشان ہے، اللہ کے نبی ہے نا۔ تو جو اللہ کے انبیاء ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ پاک ان کا نام قیامت تک کے لیے سر بلند کر دیتا ہے۔ جو اللہ پاک کے دشمن ہوتے ہیں وہ قیامت تک کے لیے ذلت اور رسوائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کے ان واقعات سے سبق سیکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے بچپن میں تھے تو اس کا ہم نے ایک واقعہ سنا، اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے اور بھی دیگر واقعات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں یوں کہہ لیں کہ انہوں نے اپنا بچپن گزارا، اور پھر اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، تو پھر فرعون کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، فرعون کو نیکی کی دعوت دی، وہ نہیں مانا، تو پھر اس کے ساتھ پورا جنگ وغیرہ کا معاملہ ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سارے معجزات بھی دکھائے۔ یہاں پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے معجزات بھی ہیں جو اللہ پاک نے ان کو عطا کیے ہیں۔ تو اگر آپ ان معجزات کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں، آگے کے واقعات کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ قرآن پاک کے واقعات پر مشتمل کتاب عجائب القرآن ما غرائب القرآن کو مکتبۃ المدینہ سے طلب کر لیجئے، اور اسے ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ آئیے اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے آخری سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، اس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ بچوں، اللہ پاک پارہ 30 سورہ بلد کی آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ ترجمہ، مجھے اس شہر کی قسم جبکہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ بچوں، پہلی آیت مبارک میں اللہ پاک مبارک شہر یعنی مکہ پاک کی قسم یاد فرمائی ہے، جس سے مکہ پاک کی عظمت ظاہر ہو رہی ہے۔ مگر بچوں، مکہ پاک کو جس وجہ سے یہ عظمت ملی ہے، دوسری آیت مبارک میں ایسے بیان فرمایا گیا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مکہ پاک کو یہ عظمت آپ کے وہاں تشریف فرما ہونے کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ سورہ بلد کی پہلی 2 آیتوں میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ہی شان و عظمت کا بیان ہے، کیونکہ جب سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مبارک شہر میں جلوہ فرمایا، تب سے اللہ پاک کے نزدیک وہ شہر عزت و عظمت والا ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہاد تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو پھر ہم کیا بیان کریں کہ وہ ہے نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بہت سارے مقامات پر بیان کیا ہے، اور ہم ان مقامات کے بارے میں اپنے سیگمنٹ میں سنتے ہیں، ان آیات کو سنتے ہیں، ان کے ترجموں کو سنتے ہیں، اور پھر اس کے متعلق ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس آیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیسے بیان ہو رہی ہے، اس آیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیسے یوں کہہ لیں کہ بیان ہو رہا ہے۔ اور آخر میں اعلیٰ حضرت کا شعر بھی بہت پیارا پڑھا ہمارے محمد حبیب بھائی نے کہ وہ خدا نے ہے
مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مکہ پاک کی قسم اللہ پاک نے قرآن پاک میں یاد فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی قسم اللہ پاک نے قرآن پاک میں یاد فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ، اچھی اچھی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام کی آج کی ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ بدھ کے دن اور جمعے کے دن مدنی چینل پر شام کے وقت میں ہمارا پروگرام آن ایئر ہوتا ہے۔ آپ نے ہمارا اگلا پروگرام بھی دیکھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں بچوں کا مدنی چینل۔